کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں روایات ہمارے پاس بہت ساری ہیں، جس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، جو ہیں وہ غیر معتبر بھی ہیں، حتیٰ کہ بعض جھوٹی روایتیں بھی ہیں بنو امیہ کی طرف سے گھڑی گئیں۔ مثلا یوم عاشورہ کو انہوں نے بابرکت بنا دیا، اور پھر انہوں نے یوم عاشورہ کے عنوان سے اس میں خوشی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ تو لہٰذا افسوس کی بات یہ ہے، اب سوشل میڈیا جو لوگ استعمال کرتے ہیں، جو لوگ کل تک محرم میں شادیاں جائز کرنا سمجھتے تھے، اب ان کی طرف سے کل سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ چلائی جا رہی تھی کہ 22 رجب کو شادی کرنا حرام ہے۔ یعنی آپ کو نواسے رسول امام حسین کی شہادت سے اتنی نفرت ہے، اس کی ایام غم میں آپ شادیاں مناؤ، اور آپ 22 رجب کو، حالانکہ ثابت نہیں ہے کہ امیر شام یعنی یزید کے بعد کی وفات کا دن ہو 22 رجب، یہ ثابت نہیں ہے، اس کی وفات جو ہے وہ پہلے ہے رجب میں، تو یہ کہنا کہ اس دن شادی کرنا، یعنی امام حسین علیہ السلام کا احترام نہیں ہے، یزید کے باپ کا احترام ہے۔ خود فیصلہ کریں، آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ ٹھیک ہے، آپ اس سے جس سے بھی پیار کرتے ہیں آپ کریں، لیکن آپ امام حسین علیہ السلام کے نواسے کے حق میں تو حتق اور توہین نہ کریں۔ تو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو امام حسین علیہ السلام سے پیار نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے، اب دیکھیں یوم عاشور اگرچہ بعض روایتوں میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے یہ ایک یوم جو دن تھا بابرکت تھا، عظیم دن تھا، لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ دن جو ہے یہ ایک منحوس دن قرار پایا۔ کیوں؟ اس میں امام حسین علیہ السلام شہادت عظمیٰ کے درجے میں فائز ہوئے، آپ کی آل شہید ہوئی، آپ کے اصحاب شہید ہوئے۔ تو اب یہ یوم عاشور پہلے تو منحوس نہیں تھا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنا۔ تو ہمیں یہاں پر ایک اور مسئلے کا حل جو علماء نے یہاں پر نکالے، دیکھیں توجہ چاہتا ہوں، کیا ہے؟ یہ جو دن ہوتے ہیں ان کی نحوست اور ان کی برکت ذاتی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو ذاتی طور پر منحوس یا مبارک بنایا، بلکہ اللہ نے سارے دن مبارک بنائے، سب برابر ہے۔ لیکن جو ان میں واقعات رونما ہوئے ہیں، ان واقعات کی وجہ سے وہ دن منحوس قرار پایا ہے یا وہ دن بابرکت بنا ہے۔ شب قدر بابرکت بنی ہے، جو آیت میں کہا گیا ہے شب قدر بابرکت بنی ہے، تو وجہ کیا تھی؟ نزول قرآن سبب بنا، اگر قرآن نازل نہ ہوتا تو وہ بھی بابرکت نہ بنتی، ایسے کہ نہیں؟ اور جو عذاب آیا قوم نوح پر یا قوم عاد پر، وہ دن منحوس بنا تو عذاب کی وجہ سے بنا، ورنہ وہ دن بھی عام دنوں کی طرح تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنوں کی نحوست اور برکت ان دنوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کام کی وجہ سے ہے۔ تو یوم عاشور کو بھی ہم جو یوم غم اور حزن کہتے ہیں نا، یا اس کو منحوس دن ہم اپنے لیے قرار دیتے ہیں، چونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کا دن ہے، تو اس دن نواز رسول کی مصیبت پہ ہماری ہر خوشی قربان ہے۔ تو لہٰذا اس لیے یوم غم ہے، اس دن کو بابرکت سمجھنا خود اپنے لیے نحوست قرار دینا ہے۔ اور بلکہ ہمارے پاس جو آثار موجود ہیں یوم عاشور کو جو بابرکت سمجھ کر اس دن رزق کا انتظام کرتا ہے، جمع کرتا ہے، اللہ اس کو فقر و فاقہ میں مبتلا کرتا ہے۔ اور جو لوگ عاشور کے دن میں شادیاں کرتے ہیں، مثلا اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، خدا گواہ ہے میں تو کتنے ایسے میرے جو گزرے ہیں واقعات، جتنے افراد نے بھی شادیاں کی ہیں جو میرے علم میں ہے، میں نے ان گھروں کو اجڑتا دیکھا ہے، میں نے آباد ہوتے نہیں دیکھا۔ جب آپ امام حسین علیہ السلام سے عداوت اور بغض رکھتے ہوئے یہ کام کریں گے تو پھر اللہ نے بھی آپ کی شادیوں میں، آپ کی اولادوں میں برکت نہیں رکھنی، آپ کے گھروں کو ویران کرنا ہے۔
تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام پوری دنیا نواز رسول کے غم میں بیٹھے ہیں، غم منائے، اور آپ اس دن خوشی کا اظہار کریں. کس کے ساتھ اپنا رشتہ بتا رہے ہیں؟ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں اپنی خوشی کا اظہار کر کے روز عاشور؟ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں یا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ؟ اپنی خوشی کا اظہار کر کے بتا رہے ہیں آپ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں. امام حسین علیہ السلام آپ رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں، امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کا. تو لہٰذا غم کا اظہار ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی ہدایت فرمائے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. دیکھیں جو دینوں کی نحوست ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ذاتی نہیں ہے بلکہ نسبت کے اعتبار سے ہے. تو جو ہم نے ذکر کیا تھا، ایک روایت بیان کر دوں اس مطلب کو واضح کرنے کے لیے. ایک شخص آیا